السلام علیکم۔ تمام اسلامی بہن بھائیوں کے لیے شب برات کا خاص الخاص وظیفہ، جو بھی بھائی اس وظیفے کو کرے گا دنوں میں اس کو شہرت، دولت، عزت، ایسی عزت ملے گی، ایسی شہرت ملے گی، ایسی دولت ملے گی کہ لوگ اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے دیکھیں گے کہ واقعی اس کے دن بدلے ہیں۔ تو اس کا وظیفے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں اور آگے شیئر بھی کر دیں کہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جو دوسروں کا فائدہ کرے گا اس کا اپنا اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے جو 15 شعبان شب برات کی رات ہوگی تو آپ نے وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، رات کی جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے سنت وتر وغیرہ نوافل پڑھ کے آپ نے گھر آ جانا ہے۔ تو گھر جو ہے نا، آپ ایک الگ کمرے میں یا الگ جگہ پہ بچوں کے شور شرابہ سے الگ ہو کے آپ نے سب سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود و سلام پڑھ کے بعد میں آپ نے 2 نفل پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی، کہ یہ نفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، نیت تو اللہ کے حضور کرنی ہے۔ تو وہ نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد اور 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بسم اللہ، الحمد اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے اس نفل کو مکمل کرنا ہے۔ نفل کو مکمل کر کے آپ نے آخر میں سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی دلی مراد ہوگی اس کو اپنے دماغ و دل میں رکھ کے آپ نے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل اور پڑھنے ہیں، وہ آپ نے بھی اسی طریقے سے پڑھنے ہیں کہ یا اللہ میری جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکل ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے، مجھے دولت کے لیے، مجھے شہرت کے لیے، عزت کے لیے آپ نے یہ نفل پھر پڑھنی ہے 2 رکعت، اور اس میں بھی سبحانک اللہ، الحمد، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد اور 11 مرتبہ سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ تو دوسری رکعت میں بسم اللہ، الحمد اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو مکمل کر کے بعد میں آپ نے سورۃ ملک پڑھنی ہے۔ سورۃ ملک پڑھ کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے، جو آپ کے دل و دماغ میں ہے، جس کے لیے جو دعا کر رہے ہیں وہ دل اور دماغ میں رکھنا ہے تو اور دعا کرتے جانا ہے، نبیوں ولیوں کا واسطہ دیتے جانا ہے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کی دعا یہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اور 2 رکعت نفل اور ہے، کیونکہ 6 رکعت نوافل پڑھنی ہے، تو 2 رکعت اور پڑھنی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے، سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد اور سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ، الحمد اور سورۃ اخلاص 11 مرتبہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح تیسری نفل بھی مکمل کرنی ہے۔ تیسری نفل مکمل کر کے آپ نے آخری 4 کل پڑھنے ہیں، جس میں 1 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس کو پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کے اول آخر درود و سلام لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کے اول آخر درود و سلام نہ ہو۔
تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی دلی مقصد مراد ہوگی انشاءاللہ اسی رات صبح اٹھتے ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی میں نے رات کو وظیفہ کیا ہے شب برات کا، تو اس کا مجھے صلہ مل رہا ہے۔ تو کوشش کرنا کہ شب برات کا روزہ بھی لازمی رکھنا ہے، اور سحری ٹائم اٹھ کے تہجد بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا روزے کی حالت میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی جو رات میں نے وظیفہ کیا ہے اس کا صلہ، اس کا بدلہ مجھے ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور آگے شیئر کرنا ہے، دوسروں کا فائدہ ہوگا، وہ بھی آپ کے فائدے میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔